السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو مشکوہ شریف میں بھی درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کو 1000 برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ کالی سیاہ تاریک ہو گئی، اور اب وہ سیاہ تاریک ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ کی طرح لال رنگ سرخ رنگ کی ہوگی، تو اس حدیث مبارکہ سے ان کو سبق لینا چاہیے کہ جہنم کی آگ کالی سیاہ تاریک میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جہنم کی آگ، دنیاوی آگ، ان دونوں آگوں میں بہت فرق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ دنیا کی آگ یعنی دنیاوی آگ جو ہے وہ 70واں ٹکڑا ہے۔ سوچو، جب اس دنیا کی آگ اتنی خطرناک ہے تو وہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی۔ ذرا اپنی عقل پر شعور دیں، اپنے ذہن کو تیز کریں اور سوچیں، جب اس دنیا کی آگ میں ہمارا ہاتھ جاتا ہے یا ہمارا جسم جلتا ہے تو ہم کس قدر بے قرار ہو جاتے ہیں، کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ایک ایسی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں جو تکلیف نہ کسی سے بتائی جا سکتی ہے، نہ بیاں ہوتی ہے، نہ دکھائی جاتی ہے۔ سوچے بھائیوں، جب اس دنیا کی آگ اتنی خطرناک ہے تو وہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی۔ اور جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جس نے جنت کا انکار کیا یا جس نے جہنم کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ اور جبریل علیہ السلام، جبریل امی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کرتے ہیں کہ اگر جہنم کو سوئی کے برابر کھول دیا جائے، جہنم کو سوئی کے برابر کھول دیا جائے تو زمین پر رہنے والے، سمجھیں یہ بات، جہنم کو اگر سوئی کے برابر کھول دیا جائے، سوئی کی نوک کے برابر، تو زمین پہ رہنے والے تمام لوگ اس کی جلن سے، اس کی تپش سے جل کر مر جائیں۔ اور پھر قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ اگر جہنم کا دروغہ اس زمین پہ رہنے والے انسانوں پر ظاہر ہو جائے تو اس کی ہیبت سے، اس کے خوف سے تمام لوگ مر جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، قسم کھا کر پھر کیا عرض کرتے ہیں، وہی جبریل امی جن کو کائنات کا معلوم، قسم کھا کر کیا عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی، پوری زنجیر نہیں، زنجیر کی صرف ایک کڑی اگر زمین کے پہاڑوں پر ڈال دی جائے، پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو پہاڑ کانپنے لگیں گے، تھر تھرانے لگیں گے اور زمین میں دھس جائیں گے۔ یہ ہے جہنمیوں کی جو زنجیر ان کے گلوں میں پڑی ہوگی، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں پڑی ہوگی، اس زنجیر کی ایک کڑی کا یہ عالم ہے۔ تو سوچے میرے بھائیوں، اس پوری زنجیر کتنی بھاری ہوگی، کیا وزن ہوگا اس کا۔ جب جہنم کا ایک دروغہ دنیا والوں پر ظاہر ہوگا لوگ اس کی ہیبت سے ڈر جائیں گے۔ سوچے جہنم کے سارے دروغہ کیسے ہوں گے۔ جب اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو زمین کے رہنے والے تمام لوگ جل کر مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، تو سوچے وہ جہنم کی آگ کیسی ہے۔ اور مفسرین کیا فرماتے ہیں، دوزخ کی گہرائی کتنی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر پتھر کی چٹان کو جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے تو اس کو 70
برس تک لگ جائیں گے مگر وہ تہ تک نہ آ پائے، وہ حد نہیں ناپ پائے گی، 70 برس کے فاصلے سے زائد جہنم کی گہرائی۔ اور میرے بھائیوں، جہنمیوں کو غذا کیا دی جائے گی، جہنمیوں کو کھلایا کیا جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ جہنمیوں کو تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کے مثل، تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کے مثل سخت کھولتا بو بہوا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ اس کو قریب کرتے ہی چہرے کی کھال جل کر گر جائے گی اور ان کو پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب ان کو بھوک لگے گی تو ان کو کھاردار ٹھوٹر کھانے کو دی جائے گی۔ جب وہ کھاردار ٹھوٹر کھائیں گے تو وہ گلے میں ٹھوٹر اپنا پھندا جما دے گا، گلے میں جال بچھا دے گا۔ جب اس کو نیچے اتارنے کے لیے انسان پانی مانگے گا، جہنمی پانی مانگے گا، اس کو وہی تیل کی تلچھٹ والا پانی دیا جائے گا، جس کو وہ اپنے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کی کھال اس میں گر جائے گی۔ جب وہ اس کو پیے گا تو پینے کا عالم یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ اس کی آنتوں سے کٹ کٹ کر، آنتوں کے ٹکڑے ہو کر شوربے کے مثل پاؤں کی جانب سے نکل جائے گا، پاؤں کی جانب سے بہہ جائے گا۔ سوچیں میرے بھائیوں، جہنمیوں کی غذا کتنی ہولناک ہے۔ یہ جہنمیوں کی غذا ہی ہے جس کو ہم تمامی لوگ اس دنیا میں چھونا تک برداشت نہ کریں۔ تیجاب جیسا وہ پانی، اس کو قریب لاتے ہی ہم لوگوں کا منہ جل کر کے اسی میں گر جائے، کھال جل کر کے اسی میں گر جائے گی میرے بھائیوں۔ اور جہنم والے گدھے کی مثل آواز میں چلا چلا کر روئیں گے۔ جب ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو وہ خون سے روئیں گے۔ میرے بھائیوں، رونے کا عالم یہ ہوگا کہ روتے روتے گالوں پر خندقوں کے مثل گڈھے بن جائیں گے اور ان کے خون، آنسو اور پیپ کا یہ عالم ہوگا، یہ منظر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں گی، کشتیاں چلنے لگ جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ جہنم کے عذاب ہے۔ اور آج جو ہم جہنمی کاموں میں مبتلا ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت سے ہم لوگ کوسوں دور ہیں۔ میرے بھائیوں، جس نبی کے صدقے میں دنیا بنی، زمین بنی انہی کے صدقے میں، آسمان بنا انہی کے صدقے میں، کلام الامام امام الکلام کیا ارشاد کرتے ہیں؟ اپنے کلام میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف ہمیں شریعت کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنا تھا، مگر ہم جہنم کی تیاری کر رہے ہیں۔ دنیا میں کھو کر کے ہم جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے میرے بھائیوں، اس نبی کی آنکھوں کو ہم تکلیف دے رہے ہیں اور نماز سے کوسوں دور ہو رہے ہیں۔ جن نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک داڑھی ہے، وہی داڑھی ہم کٹوا کر کے نالیوں میں بہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم لوگ داڑھیوں کو اپنی نالیوں میں بہا رہے ہیں اور اس کے بعد حضور کے نام لیوا بھی ہیں۔ جہاں نعرے کی ضرورت ہے، ہم لوگ کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، وہ نبی قیامت کے روز بھی ہم کو نہیں بھولے گا۔ سوچے جب آپ مر کر کے آپ کا انتقال ہوگا، آپ قبر میں جائیں گے، جب آپ سے آخری سوال کیا جائے گا، بتا کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں،
میرے بھائیوں، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں گے کہ آپ بے نمازی ہیں، آپ بے داڑھی ہیں، اگر کہیں انہوں نے اپنا رخسار پھیر لیا، سوچیں مومن کے دلوں پہ کیا بیتے گی۔ ارے اس نبی پہ نازا ہونا چاہیے، تو نبی قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب لوگ سارے نبی اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں، تمام نبی کہہ رہے ہوں کہ جاؤ کسی اور کے پاس، میں تمہاری بخش نہیں کروا سکتا، میں تمہاری مغفرت نہیں کروا سکتا۔ اس وقت بھی ہمارے حضور امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی تو ہمارے حضور امتی امتی کر رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، اسی نبی کے صدقے میں ہم تمامی حضرات شریعت کے پابند ہو جائیں، یہ عہد کر لیں کہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، حرام غذاؤں سے بچیں گے اور اپنے گھر والوں کو بچائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر ہمیں اس راہ پر چلائے جس راہ پر اس کے اچھے چلے، اس کے بزرگان دین چلے، ہمیں اس راہ پر رب قدیم نہ چلائے جس راہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، قہر آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔